صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مسلمان کی چاہت یہ ہوا کرتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کی بخشش ہو جائے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اللہ کے یہاں سرخرو ہو جائے۔ پھر لوگ پوچھتے ہیں بھی میں کون سا عمل کروں جس کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں میں سرخرو ہو کر پیش ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بخشش والے اعمال بتلائے ہیں۔ اگر ان اعمال کی پابندی کر لیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ چھوٹا سا عمل ہے لیکن بہت بڑا عمل ہے۔ بظاہر پڑھنے میں زبان پر تو ہلکا پھلکا عمل ہے، اور کرنے میں اس عمل کو بہت بڑا کوئی وقت نہیں لگتا، کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑتی، اس کے لیے کوئی پیسے نہیں خرچ کرنے پڑتے، اس کے لیے کوئی گھنٹوں وظیفہ نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا سا اور مختصر عمل بتایا، اور وہ عمل ایسا ہے اگر وہ بندہ کر لے اس کے گناہ اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں، اس کے گناہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو بستر پر آئے، بستر پر آنے کے بعد یہ دعا پڑھ لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ دعا پڑھ لے، فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ اگرچہ وہ ریت کے ٹیلوں کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہوں، اگرچہ وہ گناہ ستاروں کی تعداد کے برابر کیوں نہ ہوں، اگرچہ وہ گناہ درختوں کے پتوں کی تعداد کے برابر کیوں نہ ہوں، اگرچہ وہ گناہ وہ دنوں کی تخلیق جب سے اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے اس وقت سے آج تک جتنے دن اور رات آئے ہیں اتنے ہی گناہ کیوں نہ ہوں، بندہ جب یہ کلمات پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ کتنا بڑا عمل ہے، اس پر کوئی وقت نہیں لگتا، کوئی ٹائم نہیں لگتا، اور اس کے لیے ہمیں زیادہ مشقت نہیں اٹھانی پڑتی، لیکن مغفرت کا وعدہ ہے، گناہوں کے بخشنے کا وعدہ ہے۔ یعنی اگرچہ ستاروں کی تعداد کے برابر کیوں نہ ہوں، یقیناً اتنے گناہ کسی کے بھی نہیں ہوں گے ستاروں کی تعداد کے برابر، اور اسی طرح ریت کے ذرات کے برابر گناہ ہوں گے کسی کے نہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ مختصر عمل ہے، رات کو بستر پر آ کر یہ کلمات پڑھ لو، تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب اللہ کی طرف سے تو بخشش کے اعلانات ہو چکے ہیں، اللہ کی طرف سے بخشش والے کلمات بتلائے جا چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بخشش والے اعمال بتلا کر گئے ہیں، اور آپ علیہ السلام ہمیں جو ہے ہماری بخشش کروانا چاہتے ہیں ان اعمال کے ذریعے۔ اگر ہم خود ہی نہ چاہیں بخشش اپنی تو پھر جو ہے کسی کا کیا گناہ اور کسی کا کیا نقصان، پتہ ہونے کے باوجود اعمال نہ کرنا بخشش والے، تو پھر اس کا مطلب ہم اپنی بخش خود ہی نہیں چاہتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان اعمال کو ضرور کریں، کوئی وقت زیادہ نہیں لگتا، رات کو ضرور کر کے سوئیں، اور اس عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر بھی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔